بالکل یہ ابھی اسٹینڈ سٹل ہے. صحیح انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ہوا ہے مسئلہ. یہ اب ہو گیا بالکل ہو گیا. اب ٹھیک ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ مریم کی آیت 81 سے 91 تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس سے پہلے یہ آیت نمبر 80 میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ کہ ہم وارث ہیں جو یہ کہتے ہیں. اور اس سے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ جو افراد دولت کے گھمنڈ میں تھے وہ اپنی دولت اور اپنی وجہ ہے افرادی قوت کے بارے میں بتا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَأْتِينَا فَرْدًا کہ تم لوگ آؤ گے میرے پاس فرد کی شکل میں. تو فردہ کا لفظ ذرا اس میں دیکھیں کیونکہ اگلی آیات میں یہ ریلیونٹ ہے، اس کو ہم دوبارہ سے لے کے آئیں گے. تو یہ جو دنیا میں جو گھمنڈ میں تھا کہ میری محفل اچھی ہے اور میرے پاس دولت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کی دولت کے وارث ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے اکیلا آئے گا، فرد کی شکل میں آئے گا، اکیلا آئے گا. اور وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور انہوں نے بنا لی ہیں اللہ کے سوا اور معبود اور الہ. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا کہ وہ بنے ان کے لیے عزت کا باعث. اب عزہ کا مطلب عزت کا باعث بھی ہوتا ہے اور عزہ کا مطلب بھی ہے پروٹیکٹر. تو یہاں پہ وہ جو ہے پروٹیکٹر کے معنی ہے کہ وہ بچا لیں گے. اللہ کے مقابلے میں انہوں نے الہ بنا لیے ہیں کیونکہ وہ اللہ سے ان کو بچا لیں گے. تو آپ دیکھیے کہ وہ جو ہے یہی کنسیپٹ عیسائیت میں ہے کہ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پہ وہ جو ہے وہ کہتے ہیں اوریجنل سن کا جو کنسیپٹ ہے کہ ہر انسان گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور پہلا گناہ جو ہے آدم علیہ السلام نے کیا تھا. تو اب وہ جو ہے اسلام میں تو کنسیپٹ ہے کہ بچہ جو ہے وہ سن لیس ہوتا ہے، لیکن عیسائیت میں ہے کہ ہر بچہ بھی وہ جو ہے وہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا ان گناہوں کو بخشنے کے لیے. تو اب جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ جو ہے پہ یقین کرے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ جو ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً کہ انہوں نے اللہ کے سوا الہ بنا لیے ہیں لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ وہ ان کو بچا لیں. اور اب اس میں کفار کی بات بھی ایک ایسی جامع آیت ہے، کفار جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا یا ایون کہ اولیاء کرام کو آج کل کی وہ جو ہے امت مسلمہ نے دعائیں کی جاتی ہیں اولیاء کرام کے ریفرنس سے اور انہی سے بلکہ کی جاتی ہیں کہ ہمیں بچا لیجیے، ہمارا بیڑا پار کر دیجیے. دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کہا ہے. تو یہ وہ جو ہے بالکل اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اور وہی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں کلا ہرگز نہیں سیکفرون وہ کفر کریں گے. یعنی وہ جو جتنے بھی نیک لوگ انہوں نے اللہ کے وہ جو اللہ سے بچنے کے لیے پروٹیکٹر کے طور پہ اختیار کیے ہیں وہ کفر کریں گے، یعنی وہ انکار کریں گے بعبادتہم اپنی عبادت کا. اور وَيَكُونُوا اور وہ ہو جائیں گے علیہم ان پر ضدہ ان کے مخالف. ضد جو ہے آپ دیکھیں اردو کا لفظ بھی ہے کہ وہ بلکہ ان کی مخالفت میں کھڑے ہوں گے. ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو اور ہم تو وہ جو ہے موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ہمارے بعد تم نے وہ جو ہے ہمارے نام پہ یہ باتیں گڑ لیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ دیکھیں یہ قرآن کتنا واضح ہے کہ کوئی بھی اللہ کے سوا آپ کسی کو بھی وہ جو ہے ایون کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے. تو یہ جو عبادت آپ کرتے ہیں کسی بھی نیک بزرگ شخصیت فرشتہ یا عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ یہ تمام شخصیات جو ہیں وہ روز آخرت میں اس بات سے انکار کریں گی اور بلکہ ان لوگوں کی مخالفت میں کھڑی ہوں گی. اور یہ اسی طرح کی آیات ہم 2-3 صورتیں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. الم تر انا کیا اے نبی آپ نے دیکھا ہے انا ارسلنا الشیاطین کہ ہم بیچتے ہیں شیطانوں کو. اب دیکھیں اللہ رسول بھی بیچتے ہیں اور یہ جو ہے شیاطین بھی بیچتے ہیں، لیکن شیاطین کن پہ بیچتے ہیں؟ علی الکافرین وہ ان لوگوں پہ جو انکار کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ جو ہے نا وہ شخص جو کہ انکار کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے تمام حجت کے باوجود وہ منکر ہوتا ہے، کافر کہتے ہیں اس شخص کا جو انکار کر دیں. تو ہم ان کے اوپر پھر شیاطین کو بھیجتے ہیں. اب شیاطین کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو اکساتے ہیں تعزهم عزا کہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ اکساتے ہیں اور وہ جو ہے نا اللہ کی وہ جو ہے نافرمانی میں آگے لے کے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو کہ انکار کرتے ہیں اللہ کا
اور کفر اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر شیاطین وہ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ اکساتے ہیں۔ فلا تجل علیہم، اے نبی آپ ان پر جلدی مت کیجئے، عجلت مت کیجئے۔ انما نعد لہم ادا، ہم نے ان کی گنتی کے دن گن رکھے ہیں، کہ عذاب کے اور یہ جو ہے موت کے ان کی گنتی کے دن گن رکھے ہیں، نبی آپ ان پر عجلت مت فرمائیے، یعنی عذاب کی ان کے لیے وہ جو ہے عجلت نہ چاہیے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور اس دن اکٹھا کیا جائے گا متقی لوگوں کو الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدا وفد کی شکل میں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو لوگ تھے جو کہتے تھے ہمارے مکان اچھے ہیں، ہماری وہ جو ہے بیٹھک اچھی ہے، ہمارے پاس افرادی قوت ہے، ہمارے پاس دولت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میرے پاس آؤ گے فردا، ایک ایک اکیلے شخص کی شکل میں آؤ گے، لیکن یہ جو لوگ ہیں جو کہ حشر کے دن جو متقی لوگ ہیں یہ رحمان کی طرف آئیں گے وفد کی شکل میں، اور وفد جو ہے وہ کمپنی کی شکل میں آتا ہے اور وہ کسی سواری پہ آتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہہ لیں کہ حدیث میں کچھ حد تک یہ بیان آیا ہے کہ نیک اعمال سواری بن جائیں گے ان افراد کے لیے، ان متقی لوگوں کے لیے، اور اس سواری پہ بیٹھ کے آئیں گے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کہ وہ جو ہے وفد کی شکل میں اپنے رحمان کے پاس، اپنے رب کے پاس حاضر ہوں قیامت کے دن۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور اچھا ان کو حشر تھا متقی لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، جمع کیا جا رہا تھا، یہاں پہ نسوق المجرمین ہانکا جائے گا مجرم لوگوں کو، الا جہنم، جہنم کی طرف، وردا پیاسا، تو جو مجرم لوگ ہیں ان کو جو ہے جہنم کی طرف پیاسا لے جایا جائے گا۔ اللہم لا جعلنا منہم، لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ لا یملکون الشفاع، اور نہ وہ مالک ہوں گے کسی شفاعت کے، کسی سفارش کے، نہ وہ اختیار رکھیں گے کسی سفارش کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں جس نے رحمان کا عہد پورا کیا ہو، جس نے رحمان کا عہد پورا کیا ہو، جس نے رحمان کا وعدہ پورا کیا ہو، اور رحمان کا وعدہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہ اعمال کے ساتھ وہ جو ہے، اور اسی سے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ عہد نامہ بھی وہ جو ہے چلتا ہے ہمارے عام کہہ لیں کہ لوگوں کے اندر، اس کے بڑے سے فضائل و برکات بتائے جاتے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس میں جو باتیں لکھی ہیں عہد نامہ میں وہ قرآن سے ہی اخذ شدہ ہیں، ان باتوں میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ باتیں بہت اعلیٰ ہیں، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ مرتے وقت جو ہے اگر کفن کے اندر اس کو لکھ کے رکھ دیں تو بندے کو عذاب نہیں ہوگا، تو ایسے وہ جو ہے کہہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی مناف کو اس کا جنازہ بھی پڑھایا، اس کو اپنا کرتا بھی پہنایا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑا، اور یہ قرآن ہے آپ پڑھیں گے اور یہاں ہاں جی آئے گا یہ۔ تو اسی طرح جو ہے یہ کہہ دینا، اور یہ شارٹ کٹس جو ہم تلاش کرتے ہیں قرآن و سنت سے ہٹ کے، کیونکہ شارٹ کٹ مل جائے، ساری زندگی وہ جو ہے لوگوں کو چکر دیتے رہیں اور پھر کعبے کے چکر لگا کے کہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ جو ہے بلکہ وہ واصف علی واصف بڑی ایک اچھی بات کرتے تھے کہ ایک بندہ جس کو رزق حرام سے روکا گیا اور وہ اس رزق حرام میں مگن رہا، اور اب اس رزق حرام سے ہی وہ حج یا عمرہ کرنے جا رہا ہے، تو وہ اللہ کو ایک چیلنج دے رہا ہے کہ اے مولا تو نے مجھے ایک حرام کام سے روکا، میں نے کیا، اور اب اسی حرام کمائی سے میں تیرے گھر کا وہ جو ہے نا طواف کرنے آ رہا ہوں، کر لے جو کرنا ہے۔ یہ وہ اس طرح وہ کہہ رہے کہ یہ تو اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ آپ ایک جس بات سے روکا جائے آپ وہ کام کریں، اور پھر اسی کے گھر میں جا کے وہ جو ہے نا آپ حاجی اور حج اور عمرے بھی کریں، ایسا نہیں، اپنی وہ جو ہے اندر کی اصلاح کرنی ہے، اپنے روح کی پاکیزگی کرنی ہے، اپنے جسم کی پاکیزگی کرنی ہے، کیونکہ یہ قرآن جو ہے تزکیہ نفس کے لیے آیا ہے، ہماری جو روح کی پاکیزگی ہے وہ اس قرآن کے ذریعے ہوگی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، جو فوز الکبیرہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا کہا ہے کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، تو اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے اپنا وہ جو ہے نفس کی خواہشوں کے خلاف چلنا ہے اور اللہ کی بندگی میں ٹائم گزارنا ہے۔
اور کوئی اس میں وہ جو ہے کہہ لیں کہ لا تازر وازرۃ وزر اخرى، قرآن تو کہتا ہے کوئی بوجھ کسی اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن یہ ساحہ کا قیامت کا دن ہوگا، بندہ جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بچوں سے بھاگے گا. تو ہم سب کو وہ جو ہے نا اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے، اور ہم سب کو ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جس سے وہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں شامل ہوں، اور ان لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ اس دن جو ہے رحمان کے بندے جو ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کو ہم وفد کی شکل میں لے کے چلیں گے. اب یہ تمام باتیں کرنے کے بعد یہ سورہ مریم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بتایا، اسماعیل کا بتایا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک دو آیات ہیں. اب اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد یہ جو ہے توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب فرماتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے کہہ لیں کہ وہ اس میں مخاطب جو ہیں وہ اہل نصارہ ہیں، اور وہ کیا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، وہ کتنی سخت بات ہے یہ کرتے ہیں. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا، کہ یہ کرتے ہیں، گڑھ لائے ہیں ایسی بات، اِدًّا سخت بےہودہ بات. اور یہ اتنی سخت بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات سے، کہ یہ جو اتنی وہ جو ہے بےہودہ اور اتنی بری بات کر رہے ہیں، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور زمین جو ہے وہ شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے پارا پارا ہو کر، ریزہ ریزہ ہو کر. اتنی بڑی یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا. اور بیٹے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ بیٹے کی ضرورت اس ذات کو پڑتی ہے جو فانی ہے، جو کہ انسان ہے. وہ اس کی نسل جو ہے چلتی اس کی اولاد سے ہے. تو خدا جو ہے وہ فانی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کا نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اس کا باپ ہے. وہ یکسر ہے، وہ تنہا ہے، اور وہ جو ہے ہمیشگی سے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی بڑی یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ یار انہوں نے کہہ کے دیان داؤ للرحمن ولدا، کہ تجویز کیا انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور نہیں لائق، نہیں شایان رحمان کے کہ وہ بنائے کسی کو اپنا بیٹا. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اور رب کی ذات واحد و یکتا ہے، اور اس کو وہ جو ہے کسی کو کہہ لیں کہ بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ شرک ہے، اور یہ وہ جو ہے شرک بھی اس انتہا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بات ہے جو بھی یہ منہ سے کرتا ہے کہ آسمان شک ہو جائیں، زمین پھٹ جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے بھی بچائے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے شرک ہیں ان سے بچائے. کیونکہ وہ جو ہے تخلیق سے لے کے آج تک جو ہے شرک ہی چل رہا ہے. انسان کسی نہ کسی طرح بعض کا اپنی ذات کے شرک میں مبتلا ہوتا ہے، جسے افرأیتم من اتخذ الہہ ہواہ، کہ نبی آپ نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا. انسان بعض کا اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے وہ جو ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، وہ جو ہے سورہ کہف میں وہ شخص کہتا تھا کہ میں تو بہتر ہوں بھی تم سے، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس اولاد بھی ہے، اور میں صرف اس دنیا میں مال اور اولاد نہیں، مجھے تو یہ بھی پتا ہے یا میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں مجھے آخرت میں بھی اس سے بہتر دے گا. بھئی کس بات پہ بہتر دے گا؟ ہر بندے کا امتحان ہے اس دنیا کے اندر. جو بندہ امیر ہے اس کی امارت اس کا امتحان ہے، کیونکہ اس کی دولت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے. ہر سائل و محروم کا اس کے خاندان کے اندر سب سے پہلے، پھر اس کے ہمسایوں کے اندر. قرآن و سنت اس بات میں بہت واضح ہیں. کسی کی وہ تہجد قبول نہیں ہے یا نمازیں قبول نہیں ہے جس کا ہمسایہ بھوکا سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمسائے کی بھی کہتے ہیں 40-40 گھروں تک ہوتی ہے. تو ہمیں وہ جو ہے ہم ہمسایوں کے بارے میں دوسری خبریں تو رکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ کھانا بھی اس نے کھایا کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ اس کے بچے بھوکے تو نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو ہے شرک سے بچائے،
اور وہ جو ہے خالص توحید کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، سچ قبول کرنے کی توفیق دے، اور سچ پر قائم رکھنے کی توفیق رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں باقی دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور جی۔ کیوں دوستو؟ خرم بھائی یا عمر آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ظفر آپ؟ السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ نے بیان کیا، وہ ساری چیزیں بالکل وہ سمجھ آ گئی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ اس میں آئی ہو۔ اور دوسرا میں نے آپ سے پھر وہ آپ کو ریمائنڈ کروانا تھا کہ پچھلی دفعہ اس میں پڑھا تھا، اس کا مجھے نا ایک دو جگہ سے جواب جو سا نا وہ مل گیا تھا قرآن پاک میں مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ دوزخ کی بھنک بھی نہ سنیں گے، اور اس کی 71 نمبر آیت سورہ مریم کی اس میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص دوزخ کے، تو وہ اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے یا دو تین اور تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جس وقت آپ جنت میں چلے جائیں گے کہ وہ اس وقت کا بیان ہے کہ وہ دوزخ کی چنگاڑ یا اس کی بھنک یا یہ چیز نہیں سنیں گے۔ ہاں جی، بہت شکریہ آپ نے، وہ میں نے بھی اس پہ جو ہے ریسرچ کی، اور کافی کچھ وہ جو ہے مختلف وہ آیات جس ریفرنس میں آئیں۔ اب دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو پیدا کیا نا، تو انہیں کہا کل یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اسکن کا ہے سکونت، جس سے ہم لفظ بھی لیتے ہیں اردو میں، یا ساکن، یا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں تو سکونت اختیار کریں۔ تو اس سے وہ جو ہے نا، یہ لفظ جو ہے وہ انسان جب مکان میں رہتا ہے تو وہ عارضی طور پہ رہتا ہے، یہ ساکن کا لفظ جو ہے وہ کہہ لیں اسکن انت و زوجک الجنہ جو قرآن پاک میں الفاظ ہیں، تو عارضی تھا۔ اب ادخل الجنہ جو ہے جہاں پہ آیا ہے وہ پرماننٹ کنڈیشن ہے۔ اب اس میں جو ہے واردوہا ہے، اور اسی میں وہ جو ہے آپ دیکھیں ابن کثیر میں جہاں پہ یہ آیت آئی ہے تو وہاں پہ یہ موجود ہے کہ وہ اہل جنت جہنم سے گزر چکے ہوں گے، اور پھر انہیں بتایا جائے گا کہ جو ہے تم لوگ جو گزر کے آئے ہو، کیونکہ ان کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی جائے گی، اور وہ اس سے گزر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے بیسیکلی جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہی تقریباً وہ مجھے اس میں بھی ملی ان میں تفسیر ابن کثیر میں، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی تھی، تو اہل جنت کے لیے بھی آگ ٹھنڈی ہوگی، کیونکہ امال کا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہر بندے کے، جو ہی بندہ مر جاتا ہے، اور بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے امال نہیں رکتے، اس کے نیک اور برے کام کا اجر اور گناہ اس کو ملتا رہتا ہے، ایون کہ اس کی اولاد جو اس کے لیے کہہ لیں کہ نمازیں پڑھتی ہے، جو اچھے کام کرتی ہے، اس کا بھی ثواب اس بندے کو پہنچتا ہے۔ تو بندے کے ایون کے نیک اور برے اعمال کا کھاتا اس کے بننے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ اس وقت ہوگا جہنم کے اندر، یعنی جنتی لوگوں کے یہ جو ہے ان کو جو ہمارے جو جنتی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے کون جنتی ہیں، یعنی اور اسی طرح جو جہنم کے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو ان کو جنتی لوگوں کو جہنم سے اس طرح گزارا جائے گا کہ ان کو اس کی آگ کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ بھی ہے کہ ان کو ہولناکیاں شاید دکھائی جائیں کہ یہ اس سے تمہیں بچایا گیا ہے۔ باقی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، قرآن پاک کی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو متشابہات میں آتی ہیں، جیسے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز نے فانی ہونا ہے لیکن تیرے پروردگار کا چہرہ رہ جائے گا، ویبقی وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ تو اب اس میں وہ جو ہے، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ اس کی مثل کی شے نہیں ہے، آپ کسی خدا کو کسی کی مثل پہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ متشابہات قرآن پاک میں موجود ہیں، اور یہ شاید آیات ان متشابہات میں آتی ہوں، لیکن وہ جو قرآن اس میں کلیئر، یہ ان آیات میں وہ جو آیا ہے کہ اس کے بعد ہم متقی لوگوں کو نکالیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ ان کو دکھایا جائے گا کہ اس جہنم سے تمہیں بچایا گیا ہے،
پھر وہ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ اہل جنت میں سے ہوں. آمین. جی عمر، آپ کچھ کہیں گے؟ السلام علیکم جی. آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب. ہر چیز ہی بالکل ابھی تک جو آج کی آیات ہم نے کی اس میں کلیئر ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں. ایک بس چھوٹا سا ابھی آپ نے جو بات کی تھی اس سے کویسچن میرے مائنڈ میں آیا کہ جب جنت اور جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے تو کیا ایسے ہوگا کہ پہلے کوئی اس بارے میں تفصیل موجود ہے کہ جہنمی لوگ پہلے آئیں یا جنتی لوگ پہلے ہیں، یا اکٹھے جا رہے ہوں گے، جو جہنم میں ہوگا گرتا جائے گا اور جنتی لوگ آگے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ اس طرح کی کوئی چیز ہے یا ڈسکرپشن ہے کہ پہلے جہنمی لوگ ہوئیں گے پھر جنتی لوگ جائیں گے یا اکٹھے جائیں گے؟ اور یہ ویسے میرے علم میں نہیں کہ اکٹھے جائیں گے یا پہلے اور آخر میں ہوگا، لیکن یہ وہ کہہ لیں کہ وہ ٹائم فیکٹر جو ہے، مے بی ہم ٹائم ونڈو سے باہر نکل آئیں گے. جو یہ ہم ماضی، حال اور مستقبل کی بات کرتے ہیں، کیونکہ پھر یہ تو واضح ہے قرآن اس میں کہ وہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی. تو اگر ہمیشگی کی زندگی ہوگی تو اس میں ٹائم نکل جائے گا. یعنی آج ہم پہ ماضی، حال اور مستقبل گزرتے ہیں، جس طرح وقت گزرتا ہے، تو یہ چوتھی ڈائمینشن ہے جس کو سائنٹسٹ بھی اس لحاظ میں دیکھتے ہیں. تو واللہ عالم شاید وہ، اور یہ ہم نے ویسے پڑھا تھا پچھلی کچھ صورتوں میں نا، آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے قوانین بدل دیں گے. یبدل السماوات والارض، یہ میرا خیال ہے ہم نے ایک دو صورتیں پہلے یہ پڑھا تھا. تو وہ قوانین جو ہیں زمین و آسمان کے بدل دیے جائیں گے، اور آسمان بھی شک ہو جائیں گے. پھر ہمیں وہ جو ہے وہ غیب کا علم بھی جو ہمارے لیے غیب ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. تو مے بی ٹائم فیکٹر اس وقت ایسا نہیں رہے گا کہ پہلے اور آخر میں ہو. واللہ عالم کٹھے ہی جائیں، باقی جنت میں چلے جائیں، یہ کافی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوئے گا جی. جی اللہ تعالیٰ تو کرم فرمانے کے لیے موجود ہیں، لیکن انسان سے ایفرٹ چاہتے ہیں. انسان جب ایفرٹ نہیں نہ کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے وہ کہہ لیں کہ پھر وہ ایک بندہ ایفرٹ کرتا ہے، ایک نہیں کرتا، تو پھر دونوں کو اگر ایک جیسی جزا دی جائے تو پھر اس بندے جو ایفرٹ کرنے والا ہے اس کے ساتھ شاید ناانصافی ہو. تو لیکن ہم تو وہ جو ہے نا ایسے اعمال کر نہیں پاتے، نہ کر سکتے ہیں. تو ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم سے ہی ہم پہ وہ جو ہے ہمیں بھی جنتی لوگوں میں شامل فرما دے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں بھی بہرہ مند فرمائے. آمین آمین انشاءاللہ جی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. باقی تو جو آج ہم نے پڑھا وہ بہت حد تک کلیئر ہے، اس میں ایز سچ کوئی کویسچن نہیں ہے. آگے چل کے مجھے لگتا ہے کہ اگلی آیات میں کویسچنز آنے والے ہیں جو ہم وینسڈے والے دن انشاءاللہ پڑھیں گے. صحیح انشاءاللہ تعالیٰ. تو دعا فرمائیں گے خرم بھائی آپ؟ ڈاکٹر صاحب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ، آپ نے بہت پیاری بہت خوبصورت دعا فرمائی. تو دوستو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں وینسڈے ایوننگ کو.